اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفِ بِعَهْدِكُمْ، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ میری آیات کو بیچو تھوڑے ثمن کے بدلے میں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ما قبل کے ساتھ ان آیات کا ربط یہ ہے کہ پہلے عام نعمتوں کا ذکر تھا اور عام مخلوق پر جو نعمتیں ہوئی ان کا ذکر تھا کہ آدم علیہ السلام آئے دنیا میں، خلافت کا تاج سجایا گیا، تمہیں خلافت ملی، اللہ نے انعامات کیے، وہاں عام نعمتوں کا ذکر تھا اور عام مخلوق کے لیے تھا، اور اب یا بنی اسرائیل سے یہاں خاص نعمتوں کا ذکر ہے اور ایک خاص قوم پر کی گئی، اور وہ بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے گئے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یا بنی اسرائیل کہا، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اسرا کا معنی آتا ہے عبد کا، اور ایل کا معنی ہے اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور بیٹی کوئی نہیں تھی، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا اور باقیوں کو نبوت نہیں ملی، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد، پوتے پڑپوتے، وہ نیچے تک سلسلہ جائے، سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اللہ نے بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء علیہ السلام بھیجے، آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور انہیں بنی اسرائیل کہنے کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ تاکہ ان لوگوں کو نام ہی سے یہ معلوم ہو جائے کہ ہم اللہ کے عبادت گزار بندے کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس لیے بنی اسرائیل کے نام سے اور لقب سے ان کو پکارا گیا۔ یہاں فرمایا اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ اذکروا یہاں بمانے شکر ادا کرنے کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو، میں نے تمہارے اوپر نعمت کی، تمہارے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کو، اور اس سے مراد ہے تمہارے آباء و اجداد پر کیا انعام کیا؟ بنی اسرائیل کو نجات دے دی اور فرعون کو غرق کر دیا، بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال دیا اور یہ آزادی کی دولت سے مالا مال کیا، اسی طرح بادلوں کا سایہ ان پر کر دیا بنی اسرائیل پر،
لہٰذا جب اتنے میرے انعامات تمہارے اوپر ہیں تو تم اس کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ اور شکر کیا ہے؟ کہ تم میری اطاعت کرو، میرے احکامات کو مانو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آگے فرمایا جب یہ کرو گے، اور دوسرا حکم دیا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں۔ جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرو، اور جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا اسے میں پورا کروں۔ اب وہ کیا وعدہ تھا جو بنی اسرائیل نے اللہ کے ساتھ کیا، اور اللہ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کیا؟ قرآن مجید میں دوسری جگہ اس کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا اَنِّي مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کر دی، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کی، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی عزت اور تعظیم کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دیا، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ۔ یہ تھا کہ اگر تم اس کو پورا کرو گے یہ تمہارا عہد ہے تو میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ میرا عہد پھر کیا ہے؟ میرا عہد یہ ہے پھر اس کے بعد لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں، اور اس کے ساتھ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں تمہیں داخل کروں گا ان باغات میں، اس جنت میں جس کے نیچے سے نہریں جاری۔ تو فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا، لہذا تم میرے محمد کی جو ہے وہ اتباع کرو، اس کو پورا کرو، تو میں تمہاری مغفرت کر لوں گا اور تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے ان سے یہ فرمایا، اور فرمایا بھیا یا فرابون، اور مجھ ہی سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو۔ تو یہ عہد یاد دلایا بنی اسرائیل۔ اور دوسرا حکم دیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن کریم، جو تمہاری پاس جو کتابیں ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اب بنی اسرائیل پر جو اللہ کے انعامات خاص ہیں جو پہلی آیت میں گزرے، ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں ایسے انبیاء کو بھی بھیجا کہ جن کے سروں پر نبوت کا تاج بھی سجا اور جنہیں بادشاہت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی، نبوت کا تاج بھی سجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں اور اللہ نے ان کو آخر میں بادشاہت بھی عطا کر دی، تخت مصر عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے بادشاہت بھی دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہت بھی عطا کر دی۔ اب یہاں اللہ نے اپنے احسانات کو جتلا کر کے بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا؟ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرو، میری اتباع کرو اور مجھے یاد کرو۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت بھی معلوم ہوگی۔ کیسے معلوم ہوئی؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو احسان یاد کرانے کا نہیں فرمایا، اللہ نے براہ راست کیا فرما دیا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری اتباع کرو میں تم پر احسانات کروں گا۔ براہ راست امت محمدیہ کا تعلق اللہ رب العزت سے، لیکن باقی امتیں ان کا تعلق براہ راست نہ ہوا، بلکہ انہوں نے پہلے احسانات کو پہچانا اور احسانات کو پہچاننے کے بعد محسن کو پہچانا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے تو اپنے محسن کو پہلے پہچانا اور محسن کے بعد احسانات کو پہچانا۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے، یہ اس امت کا کمال ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ تم اس کو پورا کر لو، اور قرآن جو میں نے اتارا ہے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اس کی تصدیق کرتا ہے، جو کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تورات، زبور، انجیل۔ اللہ نے آسمان سے بہت 4 کتابیں اتاری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صحیفے بہت سے دیے، تورات، زبور اور انجیل۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں یہ فرما دیا کہ یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے اس کی جو تورات، انجیل، زبور میں ہے۔ تورات، انجیل، زبور میں کیا؟ اللہ کی توحید ہے، نبوت کا اقرار، توحید کا اقرار، لہذا یہ قرآن اسی کی تصدیق کر رہا ہے۔ جب تصدیق کر رہا ہے تو تم قرآن پر بھی ایمان لاؤ، اس قرآن پر ایمان لاؤ
اور ایمان لاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس کی مخالفت نہ کرو تم۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری ان آیات کو جو ہے وہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ حالانکہ قرآن کا پہلے انکار کرنے والے یہودی تو نہیں، قرآن کا پہلے انکار کرنے والے مشرکین مکہ ہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے اور مکہ کے لوگوں نے قرآن کا انکار کیا، آپ پھر مدینہ میں گئے تو بعد میں مدینہ والوں نے انکار کیا، تو پہلے کافر قرآن کے مدینہ والے نہ بنے، مکہ والے بنے۔ اہل کتاب پہلے کافر نہ بنے قرآن کے انکار کرنے والے، بلکہ مکہ والے بنے۔ تو اس کے حوالے سے یہاں جواب دیا گیا، فرمایا یہ اولیت نسبیہ ہے۔ فرمایا کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ تم پہلے کافر نہ بنو، یعنی معنی یہ ہے کہ باقی اہل کتاب جو بعد والے تمہارے، ان کی بنسبت تم پہلے ہو، من کل الوجوہ پہلے نہیں، ان کی بنسبت تم پہلے ہو، اور جب تم پہلے ہو تو تم قرآن کا انکار کرو گے، تمہاری متبعین وہ انکار کریں گے تو تم ان کی بنسبت پہلے انکار کرنے والے۔ لہٰذا ایک بات معلوم ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سن سنتا حسنتا، جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا، سنت طریقہ ایجاد کیا، جب تک دوسرے اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اور جس نے گمراہی کا طریقہ اختیار کیا، ایجاد کیا، جتنے لوگ گمراہ ہوں گے ان کا گناہ اس پر آتا جائے گا، انہیں بھی گناہ ملے گا، اس پر بھی ہوگا۔ تو معنی یہ تھا کہ جب تم قرآن کا انکار کرو گے، تمہارے متبعین بھی انکار کریں گے بعد میں، تو ان کی بنسبت تم پہلے ہو جاؤ گے، لہٰذا یہ طریقہ اختیار نہ کرو اور اس طرح کا سلسلہ نہ کرو، یہ ارشاد فرمایا یہاں پر۔ اور یہاں ایک عجیب واقعہ بعض محدثین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام تاج الدین سبکی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، اس پر واقعہ لکھا کہ آپ جو ہے کوئی طریقہ ایسا چھوڑ دیں گے جس کی وجہ سے باقیوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ اور انہوں نے یہ لکھا، فرماتے ہیں سبق پڑھا رہے تھے اور اپنے شاگردوں سے ایک بات کی، فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اور میں قاضی یا جج ہوں، اور میرے پاس آ کر کے وہ یہ دعویٰ دائر کر لے کہ فلاں شخص نے نماز نہ پڑھ کر میرا حق مارا ہے، نماز نہ پڑھ کر میرا حق مارا ہے، تو فرماتے امام تاج الدین سبکی رحمہ اللہ کہ میں مقدمہ درج کر کے اس شخص کے خلاف کارروائی کروں، اور کارروائی کروں گا تاکہ واقعی اس نے اگر حق مارا ہے تو لہٰذا اس کو اس کی سزا ملے۔ اس پر شاگردوں نے پوچھا جی کیسے حق مارا؟ نماز تو اللہ کا حق ہے، تو آدمی کا حق کیسے مارا گیا؟ اللہ کا حق ہے۔ تو اس پر امام تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں نماز تو اللہ کا حق ہے، لیکن بندوں کا حق اس طرح فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام اس طرح پڑھا کرتے تھے، السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرافیل۔ جب یہ پڑھا کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے فرمایا یوں نہ کہا کرو، السلام علی اللہ نہ کہا کرو، کیوں؟ اللہ خود سلام ہے، جب اللہ سلام ہے تو یہ سلامتی کی دعا اس کے لیے ہوتی ہے جس کو کوئی خطرہ ہو، کوئی خدشہ ہو۔ اللہ کو تو کوئی خطرہ کوئی خدشہ نہیں، وہ اللہ کے لیے سلامتی کی دعا کیسے کر رہے ہو؟ لہٰذا السلام علی اللہ نہ کہا کرو۔ پھر کہا السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرافیل، تو کہا گیا یہ بھی نہ کہا کرو، اس لیے کہ فرشتے تھوڑے تو نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، تمہیں سب کے نام بھی نہیں آتے، کس کس کا نام لوگے اور کس کس کا نام نہیں لوگے؟ انبیاء زیادہ ہیں، کس کس کا نام لوگے؟ سب کے نام بھی تمہیں نہیں آتے، نیک لوگوں کے نہیں آتے۔ فرمایا تم یوں کہا کرو، اس طرح کہا کرو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ کہا کرو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس طرح بولا کرو۔ اور فرمایا جب تم یہ کہو گے تو فرمایا یہ دعا تمہاری اصاب کل عبد صالح للہ فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کے کونے کونے، مشرق مغرب، شمال جنوب، جہاں جہاں بھی نیک لوگ ہوں گے سب کو پہنچے گی، انبیاء کو بھی یہ تمہاری دعا پہنچے گی، جنات کو بھی پہنچے گی، فرشتوں کو بھی پہنچے گی اور نیک لوگوں کو بھی پہنچے گی، لہٰذا یہ کہا کرو۔ یہ کہنے کے بعد امام تاج الدین سبکی فرماتے لہٰذا ایک آدمی جب نماز نہیں پڑھتا تو اس نے نماز میں اس دعا کو چھوڑ ہی دیا، دعا ہی نہ پڑھی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
تو ان لوگوں کو جو اس کی دعا پہنچنی تھی نہیں پہنچی، پڑھی نہیں ہے اس نے، لہذا سب کا حق مارا۔ اب ان کا حق مارا، لہذا اس لیے اس کے خلاف میں مقدمہ درج کرتا کہ واقعی اس نے حق مارا ہے۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ دیکھو ہم یہ دعا نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ سلامتی کی دعا، اس میں کتنے لوگوں کا حق ہے؟ سارے نیک لوگوں کا حق، انبیاء، فرشتوں کا، لہٰذا اگر اس کو چھوڑ دیں تو کتنوں کا حق مارا گیا۔ اسی لیے اگر نیک عمل، نیک حق کر عمل کریں گے اس کا اجر بھی اس طرح جس نے جاری کیا اس کو ملے گا، اور اگر چھوڑ دیں گے تو لہٰذا وہ محروم ہوگا۔ اور بلکہ ایک اور بات محدثین نے لکھی، فرمایا ہم جو پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فرمایا آل محمد سے مراد سارے مومن ہیں، تمام مومن ہیں۔ تو جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ایک آدمی اگر نماز پڑھتا، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اس نے یہ درود چھوڑ دیا، اور درود چھوڑنے کی وجہ سے اس نے جو ہے یہ دعا ساری ایمان والوں کے لیے جو کرنی تھی وہ چھوڑ دی، تو ان کا حق مار دیا، ان کا حق مار دیا۔ لہٰذا اس لیے ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تم نہ خریدو تھوڑی ثمن میں، یعنی یہ مانا میری آیات کو بیچو نہیں۔ قرآن کریم جو ہے اس کے مطابق عمل کرو، اور اس کو اس طرح یہ نہ کرو دنیا کی خاطر قرآن کو چھوڑ دو، دنیا کی خاطر حق کو چھپا لو، دنیا کی خاطر قرآن میں تبدیلیاں کرنے لگ جاؤ، تعویلات کرنے لگ جاؤ، اور قرآن میں تحریف کرنے لگ جاؤ۔ فرمایا نہ، اس طرح نہ کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، صلی اللہ تعالی علیہ